تو گرامر ہم پڑھ رہے تھے لیکن کچھ اس کا حصہ رہ گیا تھا، وہ تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا ایکچولی لیول 2 کے حوالے سے۔ اس میں لیول 1 کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد جب آپ چائے پی لیں گے تازہ دم ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی، تو پھر ہم وہ پڑھیں گے گرامر کا پارٹ۔ اور ابھی جو ہم تھوڑا سا فعل مضارع مجہول کی بات چل رہی تھی، میں تھوڑا سا وہ پڑھانا چاہ رہا ہوں اور اس میں لیول 2 کے حوالے سے وہ بات ہوگی۔ فعل ماضی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، فعل ماضی کا جیسے کہ ہے خراجہ، فعل ماضی اور اس کو بولیں گے فعل ماضی معروف، تو خراجہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور دیکھیں معروف اور مجہول کا ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم فعل ماضی معروف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایکٹیو ورب کی بات ہوتی ہے، وہ اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خراجہ وہ نکلا۔ اب دیکھیں اسی بات سے ہم کریں گے، اگر داخلہ ہے کیا مطلب؟ وہ داخل ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس آبادہ، کیا مطلب ہوگا؟ اس نے عبادت کی۔ اب ہم اس کو لے کے جائیں اگر ماضی مجہول میں، تو جو سب سے پہلا آخر سے پہلے والے کو اس کے نیچے زیر دیں گے، آخری کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، اور اس سے پہلے آبادہ سے کیا بنے گا؟ عبیدہ۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ وہ عبادت کیا گیا، وہ عبادت کیا گیا، ایک مذکر۔ اب اسی طریقے سے عبیدہ کی کردار بنے گی، یا ہم اسی طریقے سے کریں گے ناصرہ ہے، ناصرہ سے مجہول بنائیں گے، کیا بنے گا؟ نوسیرہ۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک مذکر مدد کیا گیا، اس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ کیا ہے؟ فائرنگ کرنے والا معلوم نہیں ہے، مجہول ہے وہ، تو مجہول میں فاعل غائب ہوتا ہے۔ نوسیرہ وہ ایک مرد یا ایک مذکر مدد کیا گیا۔ اب اسی کو اگر بنائیں گے ناصرہ سے، ہم بناتے ہیں فعل مضارع، تو کیا بنے گا ناصرہ سے؟ فعل۔ دیکھیں جب بھی ہم نے مضارع بنانا ہوگا مجہول تو پہلے معروف بنائیں۔ ناصرہ ہے، اس کا مضارع معروف کیا ہوگا؟ ینصرو۔ کیا بنے گا؟ ینصرو۔ اب اس کا فعل مضارع جب بنائیں گے، آخری حرف کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں اور آخر سے پہلے والے کو زبر دیں گے، اور علامت مضارع جو ہے اس کو کیا بن جائے گا؟ ینصرو۔ تو ینصرو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ بیگ کس کا ہے؟ یہ بیگ اٹھا لیں پیچھے پلیز، تو ایک صاحب یہاں بیٹھ سکتے ہیں، جو ایک چیئر خالی ہوگی یہاں پہ کسی کو بھیج سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ چیئر خالی ہے اور پیچھے بھی ہے چیئر خالی، تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ دو چیئر، جتنی چیئر خالی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو یہاں بٹھا سکتے ہیں پلیز آپ لوگ۔ یہ دو تین چیئر خالی ہیں بیچ میں، آ جائیں یہاں پہ، اشفاق صاحب آ جائیے آپ بھی۔ جی کیا بنے گا؟ ینصرو۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ ایک مذکر مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ فعل مضارع مجہول کا پھر ترجمہ ایک دفعہ دیکھیے، ینصرو وہ ایک مذکر، دوبارہ وہ ایک مذکر مدد، اگر کیا گیا تو آپ نے ترجمہ کر دیا ماضی میں۔ مضارع کا ترجمہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل مضارع کا جب ترجمہ کرتے ہیں اس میں دو ٹینس پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال اور دوسرا مستقبل۔ تو فعل حال کا جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیا علامت ہے اس کی؟ اردو میں فعل حال کی ترجمہ میں کیا علامت ہوتی ہے؟ فعل حال کیا؟ تا تی تے آتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اسکول جا رہا تھا، جاتا ہے۔ تا ہے، تی ہے، یہ آتا ہے فعل مضارع میں جب ہم حال کی بات کرتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے وہ ایک مذکر مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا
جائے گا، یہ کیا بنا؟ فعل مضارع مجہول۔ بات واضح ہو گئی؟ میری مراد ہے کہ وہ جو پچھلے سال ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں لوگ جو سیکنڈ لیول کے ہیں، ان کے حوالے سے بات ایک رہ گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اس میں کلیئر کر دوں گا میں۔ بات واضح ہے؟ کوئی سوال ہے؟ جی اس نے عبادت کی، اب ہم نے فائل کو سامنے لے آئے، فائل سامنے ہو گیا، ناس آبادہ، اس ایک مذکر نے عبادت کی، آبادہ ان دو نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، نعبدو اب کرتے ہیں، اب اس کو لے جائیں فعل مضارع میں، نعبدو ایاک نعبدو، تو کیا ترجمہ بنے گا نعبدو کا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ دونوں مراد ہوں گی۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے کون؟ ہم، یہ فاعل ہے، یہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جب ہم اس کو لے کے جائیں گے مجہول میں تو کیا پڑھیں گے؟ نعبدو، کیا آئے گا یہ؟ نعبدو ہم عبادت کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، یہ مجہول میں جائے گا ترجمہ اس کا، ٹھیک ہے جی؟ اگر چائے میں ہے ٹائم تھوڑا سا، ظہیر بھائی چائے میں ٹائم ہے نا ابھی 5 منٹ؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ بس ایک حدیث کا ترجمہ اس میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور دوسرے الفاظ ہیں ایک اور میں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ اچھی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کی اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اور پھر بات فرمائی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تواضع کرے، اکرام کرے۔ مہمان کون ہے؟ مہمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں گھر میں اگر بہن آ رہی ہے، بھائی آ رہے ہیں، ہم الگ تھلگ کے ہیں، والدین آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مہمان آ رہے ہیں۔ بھائی وہ تو آنا ہے، انہوں نے بیٹے کے گھر میں جانا ہے، بھائی کے گھر میں جانا ہے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن مہمان کون ہوتا ہے؟ مہمان مسافر، وہ تو ہمارے ہاں شاید وہ تو ایک تصور بھی بہت ہی کم رہ گیا ہے کہ مسافر کو مہمان بنایا جائے۔ اور ویسے اس کے علاوہ مہمان بس اوقات وہ بھی جو بغیر بلائے پہلے سے پلان نہ ہو، پلان کے تحت بھی آنا چاہیے۔ لیکن بات ایک ہے کہ جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں مہمان آتے ہیں تو میری اہلیہ کو پرابلم ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے کہ آئے دن تمہارے مہمان آئے رہتے ہیں، اتنی گرمی میں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ کل میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ الفاظ گھر والوں کو بتانا کہ میں کل آپ کا مہمان بنوں گا۔ جہاں تک وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے مہمان بہت آتے ہیں اور اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان بنوں گا، تو صبر کیجئے اس صحابی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے آدمی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگلے دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے ایک بات کہی کہ جب انہوں نے انتظام کیا اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کی، جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو بولنا میں جب دروازے سے نکل رہا ہوں تو دروازے کی طرف وہ دیکھتی رہے غور سے، وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہے، بس میں جب نکل رہا ہوں
تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر سے تشریف لے جا رہے تھے. جیسے دروازے پہنچے تو اس خاتون کی توجہ پوری فوکس تھی کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اب اس کو کرنا اور دیکھنا ہے. دیکھتی ہیں کہ جو زہریلے حشرات جسے آپ کہہ سکتے ہیں سانپ بچھو سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی باہر چلے گئے. اور اس خاتون نے پھر کہا کہ میں بات سمجھ گئی ہوں. مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے اور جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے خیر خواہی کر کے جاتا ہے. جاتا ہے تو بھی گھر والوں کی خیر خواہی ہو رہی ہوتی ہے. اور لہذا ہم سوچیں کہ مہمان نوازی اور انسان ظاہر بات ہے جو دے رہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا, وہ اللہ کے دیے ہوئے سے دے رہا ہے, اور کبھی اس سے رزق کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اور آپ جو چیز چاہیں جتنا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, وہ علم ہو, وہ دولت ہو, وہ آپ کی صلاحیتیں ہوں, جتنا آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس کو تقسیم کریں گے, وہ اتنی بڑھیں گی, اتنا اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی چائے کی بریک ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.